السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 78۔ علم کیا نہیں، یعلمو وہ جانتے، کون، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف۔ انڈائریکٹ بتایا جا رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ یعلمو جانتا ہے، سرہم سین را اس کا روٹ ہے، سر کی جمع اسرار یعنی راز، راز ان کے، کن کے راز، ان کے کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کے۔ ہم بار بار منافقین کی ہی بات پڑھ رہے ہیں۔ وَنَجْوَاهُمْ نون جیم واو، نجوتن اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور سرگوشیاں ان کی۔ نجوا کا مطلب بلندی، کیوں؟ اور یہاں پہ سرگوشی، بلندی الگ نظر آتی ہے۔ جیسے آپ کہیں جائیں تو جو بلند جگہ ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی اونچا درخت ہو، تو وہ سب سے الگ نظر آتا ہے، علیحدہ نظر آتا ہے۔ اس لیے نجوا سرگوشی یعنی کسی کو الگ کر کے بات کرنا، سب کے سامنے وہ بات نہ کی جائے بلکہ الگ ان کو کچھ بات بتائی جائے۔ اس لیے نجوا بلندی، ایک دم علیحدہ نظر آنے والی چیز، الگ نظر آنے والی چیز، اور سرگوشی اس کی میننگ کی گئی۔ وَنَجْوَاهُمْ اور سرگوشیاں ان کی۔ وَأَنَّا اور بے شک اللہ، اللہ علم الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کو۔ فعال کے وزن پر علامہ، ایک ہوتا ہے عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے علیم بہت جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے علامہ بہت ہی زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اور غیوب غیب کی جمع یعنی کہ چھپا ہوا، اور غیب میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح کا ہوتا ہے، کون کون سا؟ کلی غیب اور نسبی غیب۔ کلی غیب کا مطلب، کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا، یعنی کہ پورا کا پورا چھپا ہوا، اور نسبی غیب ہماری نسبت سے چھپا ہوا۔ میں نے ایگزامپل کیا دی تھی؟ جیسے ہم یہاں بیٹھے، ہمیں باہر کا نہیں پتا، لیکن دوسرے لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سڑک پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا غیب کیا ہوتا ہے؟ دونوں چیزیں، ظاہر بھی باطن بھی، سب اللہ کے سامنے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ علم الغیوب ہے ٹاپک۔ یہاں پھر منافقین پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہی ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے تقریباً، ہمارا بات ایک ہی ہے، سلسلہ ایک ہی ہے۔ وہ زبان سے جو کہتے تھے اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو منافقت ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی منافقت، ان کی خراب عادتوں کی وجہ سے ان کی ان بیماریوں کو مزید بڑھاتا ہے، یعنی منافقت کو مزید پکا کرتا ہے۔ اور سزا کیا ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کس کو کس چیز کی تڑپ ہے، کس کو کس چیز کی تڑپ ہے، طلب ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، دنیا چاہو گے دنیا ملے گی، آخرت چاہو گے آخرت کے راستے تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ منافقین کون تھے؟ زبان سے لا الہ کہنے والے، لیکن دلوں میں ان کے ارادے غلط تھے،
یہ نافرمان لوگ تھے. اور کلمہ کیا کہتا ہے؟ کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اللہ رسول کی اطاعت کرنا. زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تو لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اطاعت بھی کرنی ہوگی. تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کی چپکے چپکے کی جانے والی سازشوں کو اللہ خوب جانتا ہے. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اس کی چھوٹ دے رہا ہے، اور یہ نیکیاں کرنا نہیں چاہتے، یہ ان کی مجبوری ہے. یہ نیکیاں کرنے پر مجبور ہیں، یعنی اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، یہ ان کی مجبوریاں ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا یہ سب کچھ قبول کرنے کو. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اور ان کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں. اللہ ان کی ساری سرگوشیوں کو جانتا ہے. یہ زبان سے جو کرتے ہیں الگ ہو کر یا تنہائی میں، خلوت میں، جو ان کا دماغ، ان کا دل سوچ رہا ہوتا ہے وہ بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ در حقیقت نیت دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے. اگر کوئی نیت میں سچا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نیکی کا موقع نہ دے، اور اگر موقع نہ ملے تو نیت کی وجہ سے اجر ملے گا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، سیکھیں، لیکن کچھ واقعی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کر پاتی، تو اللہ کی نیت جانتا ہے، اللہ ان کو ان کی نیت پر بھی اجر دے دے گا. لیکن دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان جو زبان سے تو کہتا ہے میرا بڑا دل چاہتا ہے میں بھی کوئی قرآن کلاس جوائن کروں، میں بھی پڑھوں، میں بھی دین سیکھوں، لیکن نیت اس کی اچھی نہیں ہوتی. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ راستہ گم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کے لائق نہیں ہے، تو اس راستے کے لائق نہیں ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کا دل جانتا ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی طلب ہے. تو نیت خراب ہے تو نیکی کے راستے گم کر دیے جاتے ہیں. اور منافقین کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ منافقین ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں ہماری منافقت کھل نہ جائے. وہ ہر آواز پر چونک اٹھتے تھے، کہیں ہمارے خلاف راز نہ کھول دیے جائیں. اسی لیے وہ بار بار صفائیاں پیش کرتے، قسمیں کھاتے کہ اللہ کے نبی کو یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. وہ بندوں کو راضی کرنے کی کوششوں میں رہتے ہیں، جبکہ در حقیقت اصل کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے. تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ ایمان کا پہلا سبق سچائی ہے. اگر سچائی نہیں تو یاد رکھیں کہ دین کا رستہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور آپ کوئی دین کا کام نہیں کر سکتی. اور خلوت اور جلوت دونوں حالتوں میں، یعنی کہ تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان رہنے میں، دونوں حالتوں میں بس آپ کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جس طرح ہم لوگوں کے سامنے بہت نیک بنتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے سلیقے سے پیش آتے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے اللہ کے، اس وقت بھی ہمیں اچھی بات، اچھا انداز اپنانا چاہیے. ہم تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہم علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بیٹھنے کا سٹائل بھی بہت عجیب بے ڈھنگا سا ہوتا ہے، قمیض کہاں اور پیر پہ پیر رکھ کے ٹانگ ہلاتے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں. تو کچھ کیفیت یہاں پر ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ مومن کیا ہر حال میں اپنے رب سے حیا کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حیا کس سے کی جائے؟ اللہ سے کی جائے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ زبردستوں کا زبردست ہے، وہ رب العالمین ہے. وہی تو ہے جس سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے کہ میرا رب
مجھے دیکھ رہا ہے. چاہے ہم فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں یا ہم کچھ بھی سوچ رہے ہیں تو ہماری سوچ بھی پاکیزہ، ہماری باتیں بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے جملوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دین کے لیے ہمیں پسند کر لے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. جیسے ہم سب کے سامنے اچھے اخلاق، اچھے انداز، اچھی گفتگو کرتے ہیں، ایسے ہی تنہائی میں بھی کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین ایک مومن کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ منافق اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے. مومن کی تنہائی بھی خوبصورت ہوتی ہے جس طرح کہ اس کی جلوت خوبصورت ہوتی ہے. آیت نمبر 79. الذین، وہ لوگ جو، پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے. یلمزون، لام میم زا، لمز، ہمزۃ لمزہ ہم نے پڑھا تھا اور یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. وہ تانا دیتے ہیں. یلمزون، وہ تانا دیتے ہیں. المتوعین، تو واو عین، خوشی سے دینے والوں کو. توئی، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے دینا. یہاں پہ آپ سائڈ میں اس کی بھی ڈیفینیشن لکھیں. متوی، میم تو واو عین لکھیں. بنیادی طور پر یہ امر بالمعروف نہی عن منکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کو کہتے ہیں. متوی کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. اور سعودی عرب میں ایک محکمہ ہے جس کا نام متوی ہے. ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ اذان کے ٹائم پر آتے ہیں، شاپس بند کروا دیتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، شاپ بند کر دی جائیں، کاروبار ختم کر دیے جائیں، روک دیے جائیں اور نماز کی نہیں جایا جائے. اسی طرح کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جا کے انصاف کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو باقاعدہ ایک ان کی پوری ٹیم ہے اور یہ لوگ والنٹیئر کام کرتے ہیں، یعنی کہ رضاکارانہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے. کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ان غلط کاموں کو روکا جائے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ایک تباہی آ جاتی ہے نا، تو محلے والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، رات کو سو نہیں سکتے ہیں. تو ایسے میں ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو نکلے اور جا کے ڈیک بند کروا دیں. اور یہ اکیلے نہیں ہو سکتا جب تک ٹیم ورک نہ ہو. پوری ٹیم آئے اور اسلحے کے ساتھ آئے پھر ایک روب ہوتا ہے. ہو اب تو خیر نہیں ہے، اسلحہ نام بھی ہو لیکن تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. تعداد کی جو اللہ رب العالمین نے ایک طاقت رکھی ہے نا، اس کا بھی ایک علیحدہ ہی انداز ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز تقویٰ. لیکن مسئلہ یہ کہ لوگوں کو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آبجیکشن کرتے ہیں. تو متوی کا مطلب کیا بتایا آپ کو؟ رضاکارانہ طور پر یہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. من المؤمنین، مومنوں میں سے. پھر صدقات، صدقات میں سے. صدقات والذین، ان کو بھی جو لا یجدون، نہیں وہ پاتے، وجد سے واو جیم دال، آبا اجداد بھی اسی سے، الا سوائے، جہدہم، جیم ہاں دال، جہد کہتے ہیں پوری کوشش کرنے کو، جہد، اسٹرگل، مسلسل محنت، اپنی محنت کے. فیسخرون، سیر خورا، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ دیکھیں سخرہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اردو کا بھی لفظ ہے. کیسے؟ مسخرہ پن کہتے ہیں نا، بڑا مسخرہ پن کرتی ہے، مسخرہ پن. منہم، ان کا. سخر اللہ، سین خورا، مذاق اڑاتا ہے اللہ، منہم، ان کا. ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. تو آپ دیکھیں مذاق اڑانے والوں کی سزا. غزوہ تبوک کے موقع پر بہت بڑا لشکر بہت دور کے سفر پر بہت مشکل حالات میں جا رہا تھا. اسی لیے اسے جیش العسرہ بھی کہا گیا، یعنی مشقت والا لشکر. اس نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے پر ابھارا. اس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ مال لے کر آئے، جن میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کیا لائے؟ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، جتنا بھی مال تھا سب کچھ لے کر آ گئے.
اور جب پوچھا ابو بکر کچھ چھوڑا تو کیا کہا؟ اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پہ ہم نام لیتے ہیں حضرت عمر کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے۔ آج آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، جتنا بھی زیور ہے، جتنا بھی کچھ ہے، اس میں سے آپ آدھا دیں، بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے۔ تو انہوں نے آدھا مال دیا۔ پھر حضرت عثمان 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 5.5 کلو سونے کے سکے، 1000 دینار یعنی 29 کلو چاندی، سب کچھ صدقہ کر دیا۔ یعنی کہ کتنا کچھ دیا کہ اتنے سکے لے کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ان سکوں کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان آج کے بعد آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کے لیے یہی کافی ہے کامیابی کے لیے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ پر جنت کو واجب کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ دیا تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لائے، اور بڑی دولت تھی ان کے پاس، بڑا مال تھا، اور ان کے پاس 8000 تھے، تو وہ اپنے آدھے درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی دعا کی اور کہا جو پیچھے ہے اللہ اس میں برکت ڈالے۔ یعنی جو 4000 پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، یہ نہیں کہا کہ ابھی ضرورت ہے وہ بھی لے آؤ، کیا کہا؟ جو پیچھے ہے اللہ اس میں برکت ڈالے۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں اتنی برکت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی 2 بیویاں جن کے حصے میں یعنی 8واں حصہ آتا ہے بیوی کا، تو 8ویں حصے کا آدھا 80,000 درہم آئے تھے، اور سونا اتنا تھا کہ کلہاڑی سے توڑا گیا تھا۔ یعنی اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے مال میں برکت کی مجھے دعا دی تھی۔ تو انہوں نے بھی بہت کچھ دیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں اتنا زیادہ مال، اتنا سب کچھ دینا، اور پھر ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی مال انہوں نے دیا، جیسے کہ عبد الرحمن کا میں نے آپ کو بتا دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں ملا ہوگا؟ اگر ان کو برکت کی دعا دی تھی تو بس ان کو ہی ملا۔ دیکھیں اگر ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر آپ کے احسان کا بدلہ تو کل اللہ ہی دے گا، یعنی کہ کتنا بڑا آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ پھر حضرت عمر دیکھیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی انہوں نے۔ پہلے کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بکریاں اونٹ چرایا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ کی راہ میں دینا اتنا کچھ کہ اپنی جان، اپنی ماں، سب کچھ وقف کر دینا، شہادت بھی انہیں ملی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا کچھ دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا حضرت عثمان کا، جب ہم نے عشرہ مبشرہ میں پڑھا کہ ان کا تو اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہوا ہے، آج بھی صدقہ جاریہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ یعنی کتنے بڑے اعزازات، یعنی اللہ کی راہ میں آپ کبھی بھی کچھ دیں گے نا تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس کم پڑ جائے گا، نہیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور یقین کریں یہ تو چلو وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ دیا۔ ایک صحابی رسول کے جن کا نام ابو عقیل تھا، انہوں نے رات بھر ایک یہودی کا کنویں سے پانی نکالا، اس کو جب اجرت ملی تو وہ اجرت اتنی سی تھی کہ وہ 1 کلو کھجور لے کر آئے، اور ان کی سچویشن یہ تھی کہ چھپاتے ہوئے شرماتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ ظاہر سب نے اتنا کچھ دیا تھا، وہ اتنا سا تھوڑا سا لے کے جا رہے تھے تو انہیں شرم سی آ رہی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں یہ دے رہا ہوں، تو چھپاتے ہوئے، جھکتے ہوئے، شرماتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان منافقین نے دیکھ لیا اور انہوں نے خوب مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا لو اتنے بڑے لشکر سے لڑائی، اتنے بڑے لشکر کے جس کے پاس نہ صرف تعداد بلکہ ساز و سامان بھی اتنا زیادہ ہے، اور یہ لایا بھی تو کیا لایا۔ تو یہاں پہ جو مذاق اڑانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ لوگ منافقین یہی کرتے تھے کہ جو زیادہ دے رہے ہوتے تھے صحابہ کرام تو کہتے تھے یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اتنا کچھ دے کے دکھا رہے ہیں، اور جو بیچارے تھوڑا سا دیتے تھے ان کا مذاق اڑاتے، لو اس سے بھی والا کچھ ہوگا۔ یعنی کہ دونوں حالتوں میں یہ اس طرح سے اپنا کردار پیش کر رہے تھے۔ اور یہ کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ کردار حوصلے توڑتا ہے، یہ کردار جو ہے انسان کو بڑا غمگین کر دیتا ہے۔
انسان کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا. کیوں؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تکلیفیں دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، انہوں نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک آدھا کھجور بھی دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے اور احد پہاڑ کے برابر کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کو احد پہاڑ کے برابر، صدقے کے برابر کر کے اس کا اجر اسے لوٹاتا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کی یہی جو ہے عادتوں کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. سخرا، کہ انہوں نے مذاق اڑایا. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. کن کا؟ جو بیچارے محنت کر کے لا کے اللہ کے نبی کو دے رہے تھے. تو یہ بھی آپ تھوڑا سا لکھ لیجیے کہ منافقین کا یہ حال تھا کہ یہ زیادہ دینے والوں کو ریاکار، کم دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. کسی کی نیکی کا مذاق اڑانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ آگے اللہ نے فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، ان کا مذاق اڑائے گا. کیسے؟ بہقی کی حدیث ہے، قیامت کے دن ان منافقین کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. کہ وہ وقت کیا ہوگا، کتنی وحشت، کتنی دہشت، کتنی گھبراہٹ. اب جنت کا دروازہ ایسے میں کھل جائے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جب شدید گرمیوں میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا اور درخت کا سایہ مل جائے، اوہ ہو کتنا سکون ملتا ہے. لیکن یہ تو خیر ایک دنیا کی چھوٹی سی بات ہے. قیامت کا تو وہ عالم ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. اب اللہ ان کے ساتھ کیسے مذاق کرے گا؟ بہقی کی حدیث ہے، قیامت کے دن ان منافقین کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ بے چینی اور غم سے دوڑتے چلے آئیں گے کہ چلو جنت میں چلیں، کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یعنی جیسے دروازے کے پاس پہنچیں گے ویسے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا. وہ وہاں دوڑ لگا دیں گے اور دوڑتے دوڑتے دروازے تک پہنچیں گے کہ ان کے منہ پر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. ایسے ہی سارے دروازے کھلتے جائیں گے اور ان کے منہ پر بند کر دیے جائیں گے اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. تو پھر کون سا مذاق اڑانا بڑا ہوا؟ انہوں نے دنیا میں مذاق اڑایا جو چند روزہ زندگی کی تکلیف تھی، اور یہ تو ہمیشہ کی. یہ تو وہ وقت کہ اب کوئی دوسرا رستہ نہیں، کہیں منہ چھپا سکتے نہیں، اور اسی ذلت یہ لوگ دیکھیں گے. تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے سخر اللہ منہم، مذاق اڑاتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بات یہیں پر ہی ختم نہیں ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کیا ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے جہنم کی آگ میں. تو یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ کہ مذاق ہر موقع پر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. اس سے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے. کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی نیکی پر طنزیہ مسکراہٹ یا طنز و مذاق والے جملے کہنا، دلوں کو تکلیف دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور آج ہم نے حدیث سنی، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو بات بات پہ ہنسنا، بات بات پہ دوسرے کا مذاق اڑانا. اور آج استاذہ نے بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. یہ ہماری اسٹوڈنٹ بتائیں گی. نمبر 1، زیادہ کھانا، صحیح، سونے سے زیادہ اچھا وہ چیز تو ہم زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں. میں نے آپ لوگ کو یہ بھی بہت زیادہ بتا دیا تھا کہ زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے واقعی اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی بڑا سست ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، پھر بیماریاں اس پر اٹیک کرتی ہیں. زیادہ کھانے کے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں نا کہ زیادہ کھانا ٹھیک نہیں ہے صحت کے لیے. اور پھر دعوت میں جو اتنے سارے کھانے ہوتے ہیں ان پر جو ہے نا فخر کرنا، یہ اللہ کے نبی کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہت فیشن ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کی دعوت کریں تو لوگ اچھا لگے گا، 1-2 چیز کم از کم 3-4 تو ہونی چاہیے نا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک چیز جس کے بارے میں جو ہے زیادہ ہم لوگ فوکس نہیں کرتے، وہ انہوں نے کیا بتایا کہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور پھر ہنسی مذاق، یہ کتنا پسند ہوتا ہے خاص طور پہ فرینڈس کے ساتھ. اور پھر دل کھول کے ہنسنا، اور پھر بس دنیا. اور اس طرح کی جو گیدرنگ ہے نا، اس میں جانے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے. آپ نے کون سی محفل میں جانا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو؟ آپ نے لوگوں سے ملنا ہے جہاں اللہ کی یاد ہو، جہاں پہ آپ کو آخرت یاد آئے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد آئیں.
تو کوشش یہ کریں ہمیشہ ہمیشہ کوشش یہ کریں اپنی بچیوں کو دیکھیں کہ ان کی دوستیں کون ہیں، یا اپنی بیٹیوں کو یہ بولے بیٹا آپ ٹھیک ہے دوستوں سے ملتی اچھی بات ہے ملا کرو، لیکن قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرو، اچھا ایسا کرو کچھ ایک حدیث کو ڈسکس کر لیا کرو. اس سے کیا ہوگا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ جب 3 افراد مل جائیں اور وہ اللہ کا ذکر نہ کریں تو ان پر اللہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے ہمارے بچے جب باہر جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکے، اچھا لڑکیاں پھر بھی بڑی معصوم سیدھی سادی ہوتی ہیں، لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت تنگ کرتے ہیں. اور لڑکوں کی کیا ہوتی ہے زیادہ تر کہ بس دوستوں میں جانا، خوب انجوائمنٹ، ان لوگوں کے اندر اتنی سنجیدگی نہیں ہوتی. تو ان پہ ہمیں ذرا زیادہ فوکس کرنا ہے، انہیں ذرا سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ جا رہے ہو نا، کوشش کرنا کوئی نہ کوئی بات تو اپنے رب کی کر لینا تاکہ لعنت سے بچ جاؤ. ان چیزوں کو ہم لوگ اگر خیال رکھیں نا تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے دلوں کا زنگ دھلے گا، ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، ہمارے بچے بھی اپنے رب سے محبت کریں گے، انہیں بھی اپنے رب کی پہچان ہوگی. مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ یاد کرتے ہیں نہ یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو رب کو یاد کریں، وہ بڑا پیارا رب ہے، اس کی محبت جس دن دل میں آ گئی نا بس ساری دنیا حقیر لگے گی، کمتر لگے گی، بہت بہت چھوٹی لگے گی. تو ہم نے کیا سیکھا، نیکیوں پر حوصلہ افزائی کرنا اور برائی پر روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ اگر کوئی بہن پردہ کر رہی ہے، کوئی بہن کلاس میں جا رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرا بھی بہت دل چاہتا ہے. اگر آپ پردہ نہیں کرتی، شرعی پردہ نہیں کرتی، آپ مذاق نہ اڑائیں کہ یہ کیا، نیکی کرنے والوں کا لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. نمبر 2، ہر برائی کا بدلہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس لیے برائی سے بچنا ہے تاکہ برے بدلے سے ہم بچ سکیں. آیت نمبر 1 بہت سخت آیت آ رہی ہے. استغفر، آپ بخشش مانگیے، غین فارا غفرا، گناہوں کو ڈھانپنا، لہم ان کے لیے، کن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، منافقین کی طرف، گناہ گاروں کی طرف. او یا لا تستغفر، غین فارا، نہ آپ بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، ان اگر، تستغفر آپ بخشش مانگیں گے، لہم ان کے لیے، 70 سین با عین 70 کا لفظ ہے، مرتن 70 بار، فلن یغفر پس ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ لہم انہیں، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الفاسقین ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، فسقا فاسقین کو معافی نہ ملی. اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کا انکار کرے، فسق اختیار کرے، ایسے شخص کے لیے نہ ہدایت ہے نہ معافی ہے. یعنی دنیا میں ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا. کیوں؟ مسلسل گناہوں کی وجہ سے. اللہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن انسان گنواتا رہتا ہے موقع. انسان نہیں نیکیوں کی طرف آتا، انسان نہیں اللہ سے ڈرتا، مسلسل گناہوں کی وجہ سے اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اور پھر آخرت میں معافی بھی نہیں ملے گی. سورہ توبہ 113 میں ہے کہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرکین کے لیے دعا کریں، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب تک وہ زندہ ہیں جب تک تو آپ دعا کر سکتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، بہت غافل ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا جو ہے زندگی میں نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی ہے، لیکن زندہ ہیں جب تک وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، منافقین ہیں، گناہ گار ہیں، جو بھی ہیں، بدعتی ہیں، آپ دعا کر سکتی ہیں، خوب دعا کر سکتی ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے میرے اس رشتہ دار کو، میرے اس بھائی کو، اس بہن کو اپنے دین کے لیے پسند کر لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے. جتنا گر گڑانا چاہتی ہیں گر گڑائیں، دعائیں مانگیں، ان کو بھی سمجھائیں، لیکن جہاں سانس ختم وہاں بات ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیسے؟ ابو طالب یاد آئے، اللہ کے نبی ان کے منہ میں انگلیاں، اپنی انگلی ڈال رہے ہیں، ہلا رہے ہیں کہ چاچا جان بس آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ سے آپ کی سفارش کر سکوں، لیکن نہیں کہا. اور پھر کیا ہوا؟ وہاں سے اٹھ کے چل دیے. آنکھوں میں آنسو تھے، دکھ تھا بہت، غم تھا بہت،
لیکن چل دیے وہاں سے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ پھر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو زندگی، صحت، وقت، یہ کیا ہے؟ یہ موقع ہے. اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور یہی بتائیں جا جا کے کہ ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے، ابھی سستی نہیں، ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. مومن کبھی آرام نہیں کرتا، کبھی تھکتا نہیں ہے. مومن تو مشقت کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ مشقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ مسلسل کام، مسلسل محنت، اسٹرگل. تبھی تو اس کو اچھا رزلٹ ملے گا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ آپ ایک بار کیا 70 بار بھی ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو معاف نہ کیا جائے گا. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرے پیر صاحب مجھے بخشوا لیں گے، ہے نا؟ ایسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میری امی بڑی نمازی مجھے بخشوا لیں گی، اس طرح کی باتیں. یہاں پہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، دو جہاں کے محبوب پیارے نبی. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم کو بھی کہہ دیا گیا تھا. اور یہ کون ہے؟ کہیں خلیل اللہ ہے تو کہیں محبوب ہے. کیا مقام ہے ان کے؟ میں اور آپ دنیا کے ہر انسان، ہم سب تو بڑے حقیر ہیں. یہ تو بہت اعلیٰ ہستیاں، اللہ کے نبی، انبیاء کرام ہیں. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعا کریں گے، نام قبول کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا کرتے تھے اپنی بیٹی سے، اپنی پھپھو سے کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کہ ہمارا باپ یا ہمارا رشتہ دار یا ہمارا فلاں نبی ہے اور وہ ہمیں بچا لے گا. عمل سے تم جاؤ گے جنت میں، عمل سے تمہیں تمہارا رزلٹ ملے گا، تمہارے عمل دیکھے جائیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی اگر بخشش مانگیں گے تو معافی نہیں ملے گی. عبداللہ بن ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے میں دفنایا گیا. ان کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ، ابھی آگے آیا تھا کہ جب بھی سادہ ڈیٹیل لکھ لیجیے گا. اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا دے دیجیے. آپ دیکھیں کہ کرتا اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا اور اللہ نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی. کتنی سخت بات ہے یہ. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ منافقین کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ بولتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں. آج آپ دیکھیں دائیں بائیں ادھر ادھر ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، شروع سے مسلمان ہیں، نماز کے پابند نہیں ہیں. بے نمازی کا نماز جنازہ اجازت نہیں. بے نمازی اگر مر بھی جائے تو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کو درندوں کو ڈال دیا جائے. اتنی سخت وعیدیں ہیں. اور آج ہمارے ہی گھروں میں بے نمازی موجود ہیں، ہمارے ہی خاندانوں میں بے نمازی موجود ہیں. نماز ہے کیا؟ اللہ سے تعلق، کنیکشن. جب وہ رابطہ ہی ختم تو پھر سب کچھ ختم. جس طرح آپ کا آپ کے رشتوں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے؟ نہیں، پھر تو ایک دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو لیسن کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ٹکٹ نیک اعمال ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہے. جب تک سانس ہے، جب تک موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، عمل میں سستی نہیں کرنی. آیت نمبر 81. فرحا، فرحا، خوش ہو گئے. فرحن اس کا مطلب ہوتا ہے راحت، سکون، خوش ہونا. فرحت بھی اسی سے فرح نام بھی رکھا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ خوش ہونا. مخلفونا، خلفا، خالام فا، پیچھے چھوڑے جانے والے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں. بمقعدہم، قاف عین دال، قعد اپنے بیٹھے لینے پر. قعد پیچھے بھی کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. خلافہ پیچھے، بعد کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، خلاف کے معنوں میں بھی. خلافہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے. وَقَرِہُ اور انہوں نے ناپسند کیا ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں. بِأَمْوَالِہِم ساتھ اپنے مالوں
وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالوا اور انہوں نے کہا لا تنفروا نون فارا نہ تم نکلو، نفرا نفری، فی الحر حرارا گرمی میں، حرارت بھی اسی سے، قل کہہ دیجیے نارو آگ، جہنم جہنم کی اشد زیادہ شدید سے، حرن گرمی کے اعتبار سے، لو کاش کے کانو ہوتے وہ، یفقہون وہ سمجھتے، فا قاف ہا، فک کہتے ہیں گہری سمجھ کو، سمجھ بوجھ کو۔ منافقت کا روٹ کوز کیا ہے؟ منافقت کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ کیا ہے؟ منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب منافق کی بات ہوتی ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے وہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے، وہ کبھی اپنے اندر نہیں جانتا کہ کہیں یہ میرے لیے تو نہیں۔ تو پیچھے رہنے والے یہ لوگ تھے، ہر معاملے میں پیچھے رہنا، نیکیوں میں پیچھے رہنا، سردی آئی تو چھٹی، گرمی آئی تو چھٹی۔ تبوک میں جانے والے جب چلے گئے تو پیچھے رہ جانے والے یعنی جھوٹے عذر کے بعد اجازت مل جانے والے، یعنی اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے اور انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے چلے رہنے دیں۔ جھوٹے عذر کے بعد اجازت جنہیں مل گئی تو وہ لوگ گھروں میں رہنے پر بڑا خوش ہوئے کہ ہم بچ گئے اور ہمارے جھوٹے عذر کام آ گئے۔ اور پھر آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو سست کاہل تھے، انہیں بیٹھنا پسند تھا، جہاد کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ خود تو جا نہیں رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے تھے کہ اتنی شدید گرمی میں کیا کرو گے جا کے، نہ نکلو، آرام کے دن ہیں، اتنی گرمی میں بھی بھلا کوئی نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو بتا دیجئے جو گرمی سفر تبوک کی ہے، یعنی جنگ تبوک کی ہے، اس سے زیادہ گرمی تو جہنم کی ہوگی، وہ آگ بہت تیز ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس آگ کا ایندھن کون ہوگا؟ لوگ اور پتھر۔ سورہ نساء آگ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کھالیں ان کی پگھل جائیں گی۔ سورہ حج 90 کھولتا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اور ان کی پیٹھ سب کچھ گل جائے گا۔ سورہ کہف 29 اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسا پانی ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا پگھلے تانبے کی طرح۔ سورہ محمد 15 اور وہ ابلتا پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں گل جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نار جہنم 1000 سال جلتی رہی، جہنم سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک جلائی گئی، وہ سرخ ہو گئی، مزید 1000 سال تک بھڑکائی گئی، وہ سیاہ ہو گئی، اور اب بھی وہ سیاہ ہے۔ سب سے چھوٹا جہنم کا عذاب، جہنم کے پاؤں میں جو جوتی ہوگی اس کے تسمے آگ کے ہوں گے جو اس کا دماغ کھول دیں گے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں تھیں جو آپ کو بتائیں کہ یہ وہ آگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آگ کے بارے میں صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جہنم کی آگ اتنی دردناک ہوگی کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ اتنی خوفناک آگ ہے کہ جو جسموں کو پگھلا دے گی۔ صحابہ رسول اس بات کو سہ نہ سکے اور وہ غم اور تکلیف اور گھبراہٹ اور ڈر سے بے ہوش ہو گئے۔
یعنی صحابہ کرام اتنی نیکیاں کرنے والے اور اتنا اللہ سے ڈرنے والے کہ جب وہ جہنم کا تذکرہ سنتے تو وہ رو پڑتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر گئے تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوف سے ان کا دل جو ہے پھٹ گیا ہے اور اللہ کو ان کی خشیت پہ پیار آیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ڈر۔ تو یہاں پر ان منافقین کو کیا بتایا گیا کہ گرمی سے ڈر رہے ہو، یہ دنیا کی گرمی جو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ تو بہت خوفناک ہے۔ اور آج جیسے ہوتا ہے نا کہ گرمی ہے، کیا کریں گے، جا کے چھٹی کر لیتے ہیں، راستے میں بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے، بلکہ گھر والے بھی یہی رائے دے رہے ہوتے ہیں آج تو چھٹی کر لو۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، آگ کو یاد کرنا چاہیے۔ کبھی بھی لائٹ چلی جاتی تو اکثر کیا سچویشن ہوا کرتی تھی، ہم نماز پڑھنی تھی، لائٹ چلی گئی، اب کیسے پڑھوں گی، ہے نا، کیونکہ نیت باندھ کے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی میں بس یہ آیت سوچ لیا کرنا کہ بس گرمی ہے نا، لیکن جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی کو سہنا پڑے گا۔ غزوہ تبوک کا وقت بہت شدید گرمی کا وقت تھا، اور آپ جانتی ہیں ہمیں سواریوں کے بارے میں بتایا کہ سواریاں کتنی کم تھیں، سواریاں بہت کم تھیں، اور پانی کی قلت بھی بہت زیادہ تھی، پانی کی قلت بھی بہت زیادہ تھی۔ اور ایک روز تو اتنی شدید پانی کی پیاس لگی صحابہ کرام کو اور پانی نہ تھا، تو صحابہ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کے اندر اوجڑی جس میں پانی ہوتا ہے اس کو کاٹ کے وہ پانی پیا۔ اللہ اکبر، اوجڑی کو دیکھ کے کسی طرح سے ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کے گھن سی آتی ہے، لیکن مجبوری میں انہوں نے وہ پانی بھی پیا۔ کون تھے یہ صحابہ؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ سے بڑا پیار تھا، یہ گھبرائے نہیں، کتنی مشکلات تھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پانی کی اگر پریشانی تو اللہ دیتا کیوں نہیں ہمارے ساتھ، اگر ہم نبی کے ساتھ ہوتے نا تو ہر چیز میں یہ تقاضا کرتے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، آپ اگر نبی ہیں تو۔ لیکن اوجڑی کو پھاڑ کے اس میں سے پانی نکالا اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ اور کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ اللہ کے نبی بہت مشکلات کا سامنا ہے، واپس چلتے ہیں، بلکہ قدم ان سب کے آگے ہی تھے، بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ دنیا کی تکلیف سے گھبرانا نہیں ہے، دین کے کام ہمت، حوصلے، استقامت سے کرنے ہیں، پیچھے رہ جانے والے